قبائلی علاقے کے اندر موومنٹ کو سمجھنے کے لیے جب تک لوگوں کو قبائلی علاقے کی تاریخ نہ پتہ ہو اس کی نہیں سمجھ آنے لگی. قبائلی علاقے کے اندر ایک پاکستانی چوکی نہیں تھی, ایک پولیس والا نہیں تھا. سب سے زیادہ پرامن علاقہ تھا پاکستان کا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, انگریز کے زمانے میں بھی اولف کارو لکھتا ہے کہ جو ٹرائبل بیلٹ تھی کرائم فری ایریاز تھے. پشاور کی ایک ہفتے کی کرائم 1935 میں سارے سال کی قبائلی علاقے کی کرائم سے زیادہ تھی. تو یہ اولف کارو جو گورنر جنرل تھا انگریز کا 1935 میں لکھتا ہے یہ کرائم فری ایریاز ہیں. یہ ایک پرو پاکستان, سب سے زیادہ پرو پاکستان لوگ ہیں. جب پختونستان موومنٹ شروع ہوئی پختونخوا کے اندر, تب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے اندر, اور افغانستان میں قبائلی علاقے کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. جب کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر بنا قبائلی علاقے کے لوگ جا کے لڑے. جب پنجاب میں سکھ قتل عام کر رہے تھے مسلمانوں کی, قبائلی علاقے کے لوگ لشکر تیار کر رہے تھے پنجابی مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں. ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی امریکنز کے کہنے پہ, اور صرف کچھ چند سو القاعدہ کے پیچھے انہوں نے فورس کیا پاکستانی فوج کو جانے کے لیے. ایک پریشر ڈالا, ایک پیسے دیے, پیسے کے پیچھے جنرل مشرف نے فوج بھیجی. اس کے نتیجے میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہم نے کیا, اور جو پرسیپشن یہ آئی کہ پاکستانی فوج امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے, اور لڑ بھی رہی تھی کیونکہ ان سے پیسے لے رہے تھے, وہ مہینے کے پیسے دے رہے تھے, کولیشن سپورٹ فنڈ پیسے وہ دے رہے تھے, اور وہ پھر کہہ رہے تھے کہ ڈو مور, اور ہمیں کرنا پڑ رہا تھا اس ڈو مور کے اندر, کیونکہ وہاں فوج تو کوئی تھی نہیں, گاؤں کے اوپر بمباری کرنی تھی. وہاں ان کی عورتیں بچے مارے گئے, کولیٹرل ڈیمیج ہوا, اوپر سے ڈرون اٹیکس ہوئے. آہستہ آہستہ وہاں ایک سول وار شروع ہوئی, ریبیلین شروع ہوئی, اور اس کے نتیجے کے اندر 2 سال آف کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے پاکستانی طالبان, ٹی ٹی پی کا پہلی دفعہ نام سنا, 2004 میں شروع ہوئے آپریشن, 2006 میں پہلی دفعہ میں نے ٹی ٹی پی کا نام سنا. میں اس کی مسلسل مخالفت کرتا رہا. وہاں قبائلی سٹرکچر اتنا مضبوط تھا, انٹیکٹ تھا, ان کے ذریعے ہم جو بھی کرنا تھا ان کے ذریعے کرتے, بجائے اپنی فوج بھیجنے کے. کبھی بھی یہ نہ ہوتا. میں کہتا گیا کہ پاکستانی فوج دل دل میں پھنسنے جا رہی ہے, اور کیونکہ میں اپوز کر رہا تھا یہ ملٹری آپریشن, مجھے انہوں نے طالبان خان کہنا شروع کر دیا. تب تو خیر طالبان ہی نہیں تھے, تب مجھے دہشت, مشرف کہتا ہے کہ داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے. اس کا بالکل مختلف حال ہے. قبائلی علاقے کے اندر اگر ہم اسی طرح آپریشنز کرتے رہے, یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں, یہ چلتا رہے گا. انگریز کی تاریخ پڑھ لیں, انگریز سپر پاور تھا, وہ بھی آپریشن کرتے رہے. 80 سال اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ سپر پاور کیا حاوی ہو سکی یا نہیں. آخری دن تک انگریز فوجی مار رہا تھا وہاں. یعنی لاسٹ پولیٹیکل ایجنٹ انڈیپینڈنس ڈے پہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا ڈنکن, وہ مارا گیا. تو یہ ایک ہمارے دشمنوں کی عید ہے. وہ فنڈ کریں گے گروپس کو جن کے اگینسٹ پاکستانی فوج لڑ رہی ہے, یہ چلتا جائے گا. اس کا حل ایک ہولسٹک اپروچ ہے. ملٹری آپریشن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس کا مین حصہ ہے, اور یہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہوگا. یہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو ساتھ ملا کے, وہ اصل سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ مل کے اگر فوج ہوگی, ایک اس کا ایک حصہ, ایک اس بڑے پلان کا حصہ بنے گی. اگر ہم یہ حل کرنا چاہتے ہیں, نہیں تو یہ مجھے خوف ہے کہ 10 سال, میں یہ مسلسل کہتا جا رہا تھا, 10 سال کے بعد بھی ہم یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اور اب ادھر آپریشن کرو, اب ادھر کرو, اور کوئی بات نہیں کر رہا کہ 22 لاکھ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں, آئی ڈی پیز بن چکے ہیں. 22 لاکھ لوگ, ان کے کیا زندگیاں گزر رہی ہیں, ان کے اوپر کیا گزری ہے, کتنی دیر باہر بیٹھے رہیں گے, اس کے اپنے کونوٹیشنز ہیں. ان میں سے کرائم اٹھے گی. آپ کتنی دیر ان لوگوں کو جس طرح یہ رہ رہے ہیں کیمپس یا لوگوں کے گھروں میں بڑے برے حالات میں رہ رہے ہیں. کراچی میں جاتے ہیں, ادھر پروسیکیوشن ہو رہی ہے ان کے اگینسٹ, وہ بیچارے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. وہاں جو افغان, ان کو تو پڑتا نہیں ہے کہ جو پشتون نظر آتا ہے وہ جی یہ دہشت گرد ہے, ان کے اگینسٹ وہاں ایکشن ہو رہا ہے. پنجاب میں ہو رہا ہے, پختونخوا کے اندر, خیر وہاں تو کیونکہ پاپولیشن ہے, لیکن وہاں بھی پرابلمز بہت ہے. اصل پرابلم تو پختونخوا میں ہے. وہاں 22 لاکھ یہ آئی ڈی پیز آ گئے ہیں, 15 لاکھ افغان ریفیوجیز ہیں. وہاں تو بہت برے حالات ہیں. تو یہ ایک سچویشن ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اس کی سلوشن ہے. تو اینڈ میں یہ جو سمپلسٹک اپروچ ہے کہ جو کہے کہ ملٹری آپریشن ٹھیک نہیں ہے, وہ پرو طالبان ہے.
یہ ایک پاکستانی قوم کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے، یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو آپریشن کے خلاف ہے وہ تاثر اگینسٹ اس، جارج بش کا فارمولا کہ اگر ہماری مدد نہیں کریں گے آپ ہمارے خلاف ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اگر اپنی پولیٹیکل اس کو اپروچ نہ کیا، اگر ہم یہ کرتے رہے ون ڈائمینشنل ملٹری اپروچ، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. یہاں ٹوٹل فیلئر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا. کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنا کچھ کیا نہیں. فوج کے ہاتھ سارا آپریشن پکڑا دیا. فوج اوور اسٹریچڈ ہے، سارے قبائلی علاقے میں اسٹریچ ہوئی ہے. یہ انسسٹینیبل ہے. یہ بہت بڑا ہمیں اس کا ایک معاشرہ اس کا فائنینشیل برڈن اٹھا رہی ہے. ایک ہمارے پوری جنریشن ہے بچوں کی قبائلی علاقے کی جن کی تعلیم ان کو نہیں مل رہی. بے روزگاری کی انتہا ہے. یہ آگے جا کے اس کے معاشرے میں بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں اگر آج سے ایک صحیح معنی میں تھنکنگ نہ ہوئی کہ ہم نے اس سارے مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. تو ان دی اینڈ سمرائز کرتا ہوں میں، تو جو ہم نے اپنی ماضی کی غلطیاں ہیں کہ ہم نے عام ملیشیاز کو ملیٹنٹ گروپس کو پاکستان میں چلنے دیا، ان کو یہاں فنکشن کرنے دیا. ظاہر ہے جب آپ اسٹیٹ کے علاوہ جب ہتھیار کسی اور کے ہاتھ پہ پکڑائیں گے، فوج اور پولیس کے علاوہ، اس کی ایک سوسائٹی کو سونر اور لیٹر کسی نہ کسی وقت تو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اب وقت ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، ان سارے گروپس کو ختم کریں، ان کو اور طرف لگائیں، ان کو ری انٹیگریٹ کریں اپنے معاشرے میں. یہ جو ہم ون ڈائمینشنل اپروچ ایک اور بھی ہے کہ جن مدرسوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. وہ مدرسے جن کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. باقی مدرسوں کو ری انٹیگریٹ کرنا چاہیے پاکستان میں. ان کے سلیبس ٹھیک کرنا چاہیے، ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے، ان کو معاشرے کا حصہ بنانا چاہیے.